درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ تماشا کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ تماشا کیا ہے؟ ہر طرف دیدے حیرت زدہ تختہ کیا ہے؟ ہر طرف دیدے حیرت زدہ تختہ کیا ہے؟ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے جا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے جا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ کہتے ہیں پروردگار عالم، اے معبود حقیقی، تو نے ہم جیسوں کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں محبوب کا بنا دیا ہے، اور محبوب کو تو نے اپنا محبوب بنایا ہے، تو جب ہم محبوب کے ہوئے اور محبوب تیرے ہوئے تو ہم بھی تو تیرے ہو گئے۔ فرمایا ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب مجھے اپنے عقیدت کی زبان میں کہنے دو اور ذرا اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب میں نبی کی بارگاہ میں اپنی تمام توجہات کو اکٹھا کر کے بارگاہ میں یوں التجا کرتا ہوں، یا رسول اللہ، ہم ہیں ان کے یہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ ہم ہیں ان کے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تو آپ اندازہ لگاتے لگاتے حیران ہو جائیں گے، مگر آپ ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی محبوب کی عظمتوں کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ ایک ترازو قائم کرے، ترازو قائم کرنے کے بعد ایک پلے پر وہ زمین و آسمان کو لا کر کے رکھ دے، وہ اولین و آخرین کو لا کر کے رکھ دے، وہ عرش و کرسی کو لا کر کے رکھ دے، وہ لوح و قلم کو لا کر کے رکھ دے، وہ ساتوں طبق کو لا کر کے رکھ دے، وہ آسمانوں کو لا کر کے رکھ دے، وہ زمینوں کو لا کر کے رکھ دے، ایک پلے میں ساری کائنات کو، سارے عالم کو لا کر کے رکھ دے، اور دوسرے پلے میں اللہ اکبر، علامہ عسقلانی کہتے ہیں دوسرے پلے میں حسنین کے بابا کو رکھ دے، دوسرے پلے میں حسنین کے نانا کو رکھ دے، دوسرے پلے میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کو رکھ دے۔ عزیزان وقت گرامی وقار، وہ پلہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات رکھی جائے گی، وہ پلہ دوسرے پلے پہ بھاری نظر آئے گا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے فریرا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، چڑھتے دن کی قسم، چاشت کی قسم، روزے روشن کی قسم، یہ وَالضُّحَىٰ کا ترجمہ ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، اور رات کی قسم جب وہ پردے ڈالے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت سارے مفسرین نے اپنی آرائیں پیش کی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا والضحیٰ واللیل کی اس لیے کہا گیا، اور روزے روشن کی اور چاشت کے وقت کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، بعض مفسرین کی آراؤں سے مجھے بحث نہیں ہے، میں جس نقطۂ
नजर को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं, वो ये है कि बाज मुफस्सिरीन ने, और इस बात की तायीद भी हो रही है, ये किया है कि वद्दुहा से मुराद आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का हुस्न है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन की कसम याद की जा रही है, और वल्लैल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबरी जुल्फें हैं, आकाए कायनात की जुल्फों की कसम खाई जा रही है। अब इस माना और मुराद में सीधा सादा सा तर्जमा ये होगा, वद्दुहा वल्लैल, महबूब के रुखे ज़ेबा की कसम और महबूब के जुल्फों की कसम, अजीजाने गिरामी वकार, आकाए कायनात के चेहरे की कसम खाई जा रही है, नबी पाक के जुल्फों की कसम खाई जा रही है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़ा हसीन है, आकाए कायनात का चेहरा बड़ा खूबसूरत है, नबी पाक से ज्यादा गुड लुक, नबी पाक से ज्यादा हैंडसम, आकाए कायनात से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आकाए कायनात की जुल्फों का आलम यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें निहायत काली थी, और आकाए कायनात की जुल्फें जब नबी पाक की कनपटी पर मचलती थी तो कान मुबारक चूंकि बिल्कुल सफेद थे, ऐसा लगता था जैसे काली घटाओं में चांद निकल आया हो। अजीजाने गिरामी वकार, ये उनके हुस्न का आलम है, कोई नक्शा खींचे तो क्या खींचे, हुस्न खाता है कसम, ऐसी है सूरत उनकी और तफसीर है कुरान की सीरत उनकी। अजीजाने गिरामी वकार, हुस्न खाता है कसम, ऐसी है सूरत उनकी और तफसीर है कुरान की सीरत उनकी। उनके गुस्ताख कहीं और ठिकाना कर लें, अर्श उनका है, जमी उनकी है, जन्नत उनकी। अजीजाने गिरामी वकार, आकाए कायनात के चेहरे की कसम खाई जा रही है, नबी पाक के जुल्फों की कसम खाई जा रही है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो नूरानियत अता की है, अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है। आओ चलो उन ज़वाते कुदसिया की बारगाह में चलो, जो शबो रोज आकाए कायनात की ज़ियारत किया करते थे, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के फैज़ याफ्ता थे, जो आकाए कायनात की बरसगाह के तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुबह भी देखा है, शाम में भी देखा है, दिन में भी देखा है, रात में भी देखा है, उन मुक़द्दस सहाबा की जमात का दामन थामो और सहाबाए किराम से पूछो नबी पाक के हुस्न का आलम क्या था, आकाए कायनात की खूबसूरती का आलम क्या था। चलो हजरत हस्सान बिन साबित की बारगाह में हजरत हस्सान से पूछो, ऐ हजरत हस्सान, आपने आकाए कायनात का चेहरा देखा है, आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार किया है, आप बताइए आकाए कायनात की नूरानियत का आलम क्या था, आप बताइए मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या था। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं है, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील देखा ही नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, हजरत हस्सान की निगाहें आपसे ज्यादा ही खूबसूरत देख कैसे पाती जब दुनिया की किसी औरत में आपसे ज्यादा हसीन कोई बच्चा जना ही नहीं है। हजरत हस्सान कहते हैं, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हजरत हस्सान कहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया है जैसा कि आप चाहते थे। ये हजरत हस्सान बिन साबित का नजरिया है। और आगे बढ़ो, हजरत अबू हुरैरा की बारगाह में चलो, ऐ अबू हुरैरा, तुम बताओ हजरत हस्सान की बात से कहां तक मुत्तफिक हो, हजरत हस्सान की बात का कितना सपोर्ट करते हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, लम अरा अहसन शैअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई चीज देखी ही नहीं है। आओ चलो यार खारे मदीना की बारगाह में चलो, राजदार नबूवत की बारगाह में चलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दामन थामो। ऐ जनाब अबू बकर, आप क्या कहते हैं आकाए कायनात की नूरानियत के बारे में। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत किसी को पाया ही नहीं है। यहाँ तक
فرمایا اے ابو بکر میری ہے. آؤ حضرت جابر بن سمرہ کی بارگاہ میں حضرت جابر سے پوچھو اے جناب جابر آپ کا کیا خیال ہے. حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند اپنے پورے شباب میں تھا. ایک رات 14ویں کی رات تھی, چاند اپنی روشنی بکھیرے ہوئے تھا, میں آقائے کائنات کی بارگاہ میں موجود تھا. حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے رخ زیبا کو دیکھتا, میری نظر کبھی چاند پر جاتی, کبھی میری نظر آقائے کائنات کے چہرے زیبا پہ جاتی. میں سوچتا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محبوب کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. بالآخر حضرت جابر دو فیصلہ سناتے ہیں. میری نگاہوں نے فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت آقائے کائنات کا چہرہ ہے, چاند سے زیادہ روشن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جابر کہہ رہے ہیں 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ مصطفیٰ کا ہے تو کون سی بڑی بات ہے, جبکہ ماہ نو سے زیادہ خوبصورت آقائے کائنات کے پائے مبارک کا ناخن پاک ہے. عزیزان گرامی وقار, میرا امام کہتا ہے کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی ماہ نو پہ نہ آئے چرخ کوہن پھول. یہ حضرت جابر ہیں. آؤ چلو حسنین کے بابا کی بارگاہ میں, چلو اس خاندان کے چھت اعلیٰ کی بارگاہ میں جن کے دم قدم سے بستیاں آباد ہوتی ہیں. حضور سید گوہر ربانی کے نانا جان کی بارگاہ میں چلو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں چلو, مولائے کائنات کی بارگاہ میں چلو, ولایت کے سرتاج کی بارگاہ میں چلو, اور حضرت علی کا دامن تھام کے پوچھو اے حیدر کرار, اے فاطمہ کے شوہر نامدار, اے حسنین کریمین کے والد گرامی, آپ بتائیے آقائے کائنات کے حسن کا عالم کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ خوبصورت نہ تو پہلے کسی کو دیکھا ہے نہ بعد میں کسی کو دیکھا ہے. حسن کھاتا ہے, قسم ایسی ہے صورت ان کی. عزیزان گرامی وقار, آپ اندازہ لگائیے کتنی نورانیت ہے چہرے میں, کتنا روشن چہرہ ہے جس چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب کے چہرے کی قسم, محبوب کی زلفوں کی قسم, کتنا روشن چہرہ ہے, کتنی نورانیت ہے چہرے میں. اگر نورانیت کو سمجھنا ہو, اگر چہرے کی نورانیت کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو ذرا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور کیا ہے اور نبی پاک کے چہرے کی روشنی کا عالم کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں. حضرت جبریل امین ہے, معراج کی رات ہے, بات لگی ہوئی ہے موضوع سے اس لیے عرض کر رہا ہوں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان سننے والوں, اب ذرا غور سے سنو اور اپنی توجہات کو اکٹھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل کو حکم دیا ہے جبریل سدرہ چھوڑ دو, اور آپ سدرہ چھوڑنے کے بعد آقائے کائنات کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرو, اور تنہا مت جاؤ, 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی لے لو. اب 70,000 کو لے کر کے مت جاؤ, جناب میکائیل کو بھی لے لو. میکائیل کے ساتھ جو 70,000 فرشتوں کی ٹیم ہے اس پوری ٹیم کو لے لو. 1,40,000 فرشتوں کو لے کر کے آقا کی بارگاہ میں جاؤ. آج معراج کی رات ہے, میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے لاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب جبریل نے فرشتوں کی جماعت کو لیا ہے, اور لینے کے بعد جب چلنے لگے ہیں تو فرشتوں سے کہا ہے جنتی مشعلیں لے لو اور جنتی مشعلوں کو روشن کرو, اور جنتی مشعلوں کو روشن کر کے زمین پہ اترو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے اے جناب جبرائیل, یہ فرشتوں کو مشعلیں کیوں دی جا رہی ہیں, یہ جنتی مشعلیں کیوں روشن کرائی جا رہی ہیں. جناب جبریل عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم, تیری زمین پر جا رہا ہوں, اس زمین پر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے. اے اللہ, آج چاند کی 27ویں تاریخ ہے, چاند بھی بے نور ہو چکا ہے, چاندنی نے بھی اپنا دامن چھپا لیا ہے, اس لیے زمین میں تاریکی ہے, اس لیے میں جنتی مشعلیں روشن کرا کر کے تیرے محبوب کو لینے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبرائیل فرشتوں سے کہہ دو مشعلیں رکھ دیں, فرشتوں سے کہہ دو مشعلیں روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
کہا اللہ تیری تاریک زمین پر روشنی کیسے ہوگی؟ تاریکی میں محبوب کو لانا کہاں تک روا ہوگا؟ اللہ جناب جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل تمہیں معلوم نہیں ہے میرے محبوب کے چہرے زیبا پر میری غیرت کے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک پردہ اٹھا دینا زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی نورانیت کا عالم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے روشنی کا عالم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے محبتاً کہہ دیا کہ آقائے کائنات بڑے خوبصورت ہیں، حضرت حسان نے کہہ تو دیا ہے کہ نبی پاک سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، مگر کیا حضرت حسان نے ساری دنیا کو دیکھا ہے؟ کیا حضرت ابو ہریرہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو دیکھ لیا ہے؟ حضرت ابو بکر کی بات کیسے مان لی جائے؟ کیا جناب ابو بکر نے عرب کے علاوہ مصر کے جوانوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کا حسن بھی دیکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات کیسے مان لی جائے؟ یہ صحابہ کرام جو آقائے کائنات کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، ممکن ہے عرب کی سرزمین پر نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ رہا ہو، مگر ممکن ہے کہ مصر میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت رہا ہو، ہند کی دھرتی پہ کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت رہا ہو، آسٹریلیا میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت رہا ہو، ایران میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت رہا ہو۔ کیسے ابو بکر کی بات مان لی جائے؟ کیسے حضرت ابو ہریرہ کی بات مان لی جائے؟ کیسے حضرت جابر کی بات مان لی جائے؟ کیسے حضرت جابر کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات مان لی جائے؟ کیا انہوں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، اولین و آخرین کو دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں چلو تمہارا اعتراض صحیح ہے، مگر اس اعتراض کا جواب پانے کے لیے آؤ اس ذات کی بارگاہ میں چلو، آؤ اس ذات کی بارگاہ میں پہنچو جس نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جس نے آخرین کو بھی دیکھا ہے، جس نے پہلوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے بعد کو بھی دیکھا ہے۔ آؤ چلو چلو اس ذات کی بارگاہ میں چل کر کے پہنچتے ہیں آقائے کائنات کے حسن کا عالم کیا ہے، جس ذات نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیش کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو دیکھا ہے، حضرت یوسف کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے، حضرت یوشع کو دیکھا ہے، حضرت ذوالکفل کو دیکھا ہے، جناب ذوالقرنین کو دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے، صرف یہی کو نہیں 1,24,000 انبیاء کو بھی دیکھا ہے اور ان کی امتوں کو بھی دیکھا ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں چل کر کے پوچھتے ہیں کون ہیں وہ؟ جناب جبرائیل ہیں جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جنہوں نے تمام نبیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کی امتوں کو بھی دیکھا ہے۔ جناب جبرائیل سے پوچھو اے جبرائیل تم بتاؤ آقائے کائنات کے حسن کا عالم کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان الٹ پلٹ کے دیکھ لیے، مشرق و مغرب چھان ڈالے، مگر مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نظر ہی نہیں آیا۔ اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت یوں کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان گرامی وقار، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا یہ عالم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات آ گئی ہے آقائے کائنات کے چہرے پر غیرت الہیہ کے پردوں کی، تو آؤ سنتے چلو۔ ایک جنازہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنازے پر شرکت فرمائی، اور پھر واپس جب لوٹے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آقائے کائنات تشریف لا رہے ہیں، محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، آقائے کائنات تشریف لائے۔ اب حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چھو رہی ہیں، کبھی سر پر ہاتھ رکھ رہی ہیں، کبھی کپڑا چھو رہی
ہیں۔ آقائے کائنات نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، کیا تلاش رہی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے مگر آپ کا بدن بھیگا نہیں ہے، آپ کے کپڑے بھیگے نہیں ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے کیا اوڑھ رکھا ہے، کون سی چادر اوڑھ رکھی ہے، سر پہ دوپٹہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی کملی والی چادر آج میں نے اپنے سر پر ڈال رکھی ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اسی چادر کی برکت ہے کہ تم نے میرے اوپر میرے رب کے نور کی برسات دیکھی ہے، ورنہ مدینے کی گلیوں میں کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت ہے اور یہ آقائے کائنات کے چہرے کا حسن ہے۔ آپ اگرچہ حسن یوسف کا تذکرہ کریں مگر آپ اگر تحقیق کریں گے، آپ باریک بینی پہ جائیں گے تو جناب یوسف کو جو حسن ملا تھا وہ بھی نور محمدی کا صدقہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ حسن جو بے نقاب ہوا تھا مصر میں، اس میں بھی جھلک محمد الرسول اللہ کے نور کی تھی۔ وہاں جناب یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، مگر آقائے کائنات کی رخ زیبا کو دیکھ کر کے نوجوانوں نے اپنا سر کٹایا ہے۔ انگلیوں کا کٹ جانا الگ بات ہے اور اپنے گردن کو کٹانا الگ بات ہے۔ کٹنا الگ چیز ہے، کٹوانا الگ چیز ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آ رہا۔ اور پھر آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکملیت کو ملاحظہ کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکملیت دیکھیے۔ ایسا عین ممکن ہے کہ کوئی چہرے کے اعتبار سے حسین ہو مگر کردار کے اعتبار سے حسین نہ ہو۔ ایسا عین ممکن ہے کوئی چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہو مگر معاملات کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو۔ ایسا عین ممکن ہے کسی کا چہرہ خوبصورت ہو مگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، کسی کا چہرہ خوبصورت ہو مگر اس کی عادت اچھی نہ ہو، کسی کا چہرہ خوبصورت ہو مگر اس کا کردار اچھا نہ ہو، کسی کا چہرہ خوبصورت ہو مگر اس کے معاملات اچھے نہ ہو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور لوگ عام طور پر مثال دیتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ تن کا گورا اور من کا کالا ہے۔ چہرہ تو بڑا اچھا ہے مگر دل کا اچھا نہیں ہے۔ مگر آقائے کائنات کی بارگاہ میں آؤ، نبی پاک کا چہرہ جتنا حسین ہے نہ آقائے کائنات کا کردار بھی اتنا ہی حسین ہے۔ نبی پاک کا چہرہ جتنا حسین ہے آقائے کائنات کا اخلاق بھی اتنا ہی حسین ہے۔ آقائے کائنات چہرے کے اعتبار سے جتنے خوبصورت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعتبار سے بھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاملات میں کتنا حسن رکھتے ہیں اور معاملات میں کتنی حسین ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن سعنہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، توریت کا علم رکھتے ہیں۔ آقائے کائنات کی بارگاہ میں ان کا لین دین ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرض لیا اور 2 دن کے بعد واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ اتفاق سے 2 دن گزر گئے تو جناب زید بن سعنہ آقائے کائنات کی بارگاہ میں آئے۔ مسجد نبوی میں آ کر کے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا، آقائے کائنات کی بارگاہ میں اپنی زبان دراز کرنے لگے اور کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبد المطلب کے بیٹوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے وعدے پر کھڑے نہیں اترتے ہیں اور اپنی زبان دراز کرتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور حضرت عمر کھڑے ہو کر کے جناب زید بن سعنہ کو جواب دینے لگے مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خاموش کر دیا اور کہا عمر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان سے مہلت لیتے اور مجھے وعدے پر کھڑا اترنے کی تلقین کرتے، مگر تم یہ کیا کہ تم جذباتی ہوئے جا رہے ہو، تم غصے میں آئے جا رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر کو حکم ہوا کھجوریں دے کر کے ان کے معاملات
कायनात को दुरुस्त किया जाए और जितने पर मुआहिदा हुआ था उससे ज्यादा अता की जाए। अल्लाह अकबर। जनाब सैयद को हजरत उमर खजूरें दे रहे हैं और मुआहिदे से ज्यादा दे रहे हैं। अब जनाब सैयद बिन साना ने पूछा ये ज्यादा क्यों दे रहे हो? हजरत उमर कहते हैं आकाए कायनात ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं खजूरें तुम्हें ज्यादा दूं, इसलिए दे रहा हूं, वरना मैं तुम्हें कुछ न देता, क्योंकि तुमने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की है। हजरत ज़ैद बिन साना कहते हैं गुस्ताखी का मकसद नहीं है, मैं जांच करना चाह रहा था, मैं इम्तिहान लेना चाह रहा था। अरे उमर तुम जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर कहते हैं मैं नहीं जानता और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। अब ज़ैद बिन साना कहते हैं मैं तौरात का बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरा ताल्लुक यहूद के कबीले से है। मैंने तौरात में पढ़ा है कि नबी आखिरी ज़मां मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करने के बाद मदीने को वो अपना मस्कन बनाएंगे और जब उनके साथ कोई मामलात पे बिगाड़ पैदा होगा तो उनके गुस्से पर उनका रहम गालिब आ जाएगा। मैं इसी चीज का इम्तिहान ले रहा था और मैंने देख लिया है कि आकाए कायनात के गुस्से पर उनका हिल्म गालिब है। इसलिए ऐ उमर ये जो मेरा माल है इसका आधा हिस्सा इस्लाम की राह में खर्च कर डालो। और फिर वहां से उठे आकाए कायनात की बारगाह में आए और कहा या रसूल अल्लाह अब ताखीर मत कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, ज़ैद बिन साना को अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामलात का हुस्न है। ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामलात की खूबसूरती है। कहाँ तक मैं जिक्र करूं? आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी खूबियों के मालिक हैं। हजरत अनस बयान करते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहा और परसों रहा, आकाए कायनात ने कभी मुझे डांटा नहीं है। नबी पाक ने कभी ये नहीं फरमाया है कि ऐ अनस तुमने ऐसा क्यों किया, और कभी ये भी नहीं फरमाया है कि ऐ अनस तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का आलम है। दुनिया अजीब तरीके से आप जायजा ले सकते हैं और आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर सीरत पढ़ते हो और आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को समझते हो तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी हुस्न भी अता फरमाया है, बातिनी हुस्न भी अता फरमाया है। हर तरह से अल्लाह ने अपने महबूब को कामिल और अकमल बनाया है। यहाँ तक कि वो तमाम खूबियां जो अलग अलग दौर में पैगंबर लेकर के आते रहे वो सारी खूबियां अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात में जमा कर दी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यके बैज़ादारी आज खूबा हमादारन बते तन्हादारी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत का ये आलम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस नूर को दूसरे जहत से मैं इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा, मगर आज आप सुनते चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक सहाबी रसूल आए, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये चादर मुबारक जो आपके शानों पर पड़ी है, ऐ आकाए कायनात ये चादर मुझे अता कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता कर दी, इसलिए कि आकाए कायनात की बारगाह में ना नहीं था। मंगता तो हो, मंगता को इशारों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता कर दी। आप हुस्न देखते चले, आकाए कायनात का किरदार देखते चले। एक औरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी है। आकाए कायनात ने कहा कहो क्या बात है? वो औरत कहती है यहाँ नहीं, आप बाहर आइए, मैं बाहर चल करके आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आकाए कायनात को वो लेकर मदीने की शाहराहों पे खड़ी हो गई। धूप की तमाज़त है, सूरज अपनी शोआएं बिखेरे हुए है, धूप की रोशनी आकाए कायनात के बदन पे पड़ रही है। आकाए कायनात के जिसमें अतहर से पसीना निकल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर के उसकी बात सुन रहे हैं। हजरत उमर को गुस्सा आ रहा है। हजरत
حضرت عمر کے دل میں کلفت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات ملاحظہ کر لی. وہ عورت اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی، وہ بڑبڑاتی رہی، اور آقائے کائنات اس کی بات سنتے رہے، یہاں تک کہ خود اس نے اپنی بات مکمل کی، اور بات مکمل کر کے وہ عورت چلی گئی. نبی پاک لوٹے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہاں آپ اس کے منہ لگے ہوئے تھے؟ مدینے میں کوئی اسے منہ نہیں لگاتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے. یا رسول اللہ، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ جس سے بات کرنے لگتی ہے اس سے چپک جیسی جاتی ہے، پھر چھڑائے نہیں چھوڑتی ہے. آپ کہاں اس کی باتوں میں آ گئے؟ کوئی اس کی بات نہیں سنتا. آقائے کائنات نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، عمر جس کی کوئی نہیں سنتا، محمد عربی اسی کی سننے کے لیے آیا ہے. اگر میں بھی نہ سنوں تو دکھیاروں کا کیا ہوگا؟ اگر اس در سے بھی لوگ دھکار دیے جائیں تو پھر اور کون سا در ہے جہاں انہیں پناہ ملے گی؟ عزیزان گرامی وقار، آپ یہ معاملات کے حسن دیکھتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کو ملاحظہ کرتے چلیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آقائے کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نورانیت عطا فرمائی تھی اور کتنا حسن عطا فرمایا تھا. تب قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب کے چہرے کی قسم اور محبوب کے زلفوں کی قسم. عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہے کہ ظاہری اور باطنی صرف حسن دیا گیا ہو اور محبوب کو اختیارات نہ دیے گئے ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے محبوب کو حسن عطا فرمایا ہے، جہاں اپنے محبوب کو ظاہری اور باطنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اپنے محبوب کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ بے شمار تصرف کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے. آؤ دیکھو، آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی اختیار بھی عطا فرمائے ہیں، تشریعی اختیار بھی عطا فرمائے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تکوینی اختیار دیکھنا ہو تو حضرت علی کی بارگاہ میں آؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آ کر کے دیکھو. جب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹا رہے ہیں تاکہ حضرت علی اپنی نماز ادا کر لیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا تکوینی اختیار ہے. اور تکوینی اختیار دیکھنا ہو تو دیکھو، حضرت حبیب یمنی حاضر ہے آقائے کائنات کی بارگاہ میں اور حبیب یمنی عرض کر رہے ہیں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کے دعوے پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، آپ اپنے نبوت کے دعوے پر دلیل دیجئے. آقائے کائنات کہتے ہیں کون سی دلیل دو؟ حضرت حبیب یمنی کہتے ہیں میں دو باتیں آپ سے چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت چودھری کا چاند پورے شباب پر ہے، چاند اپنی چمک چھوڑ رہا ہے، چاند اپنے آپ پر چمک رہا ہے، آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے. اللہ اکبر. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک اٹھی ہے، چاند کی طرف نبی رحمت نے اشارہ کیا ہے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور چاند پر آج بھی اسی ٹکڑے کا داغ پایا جاتا ہے. میرا امام کہتا ہے برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینے مہنے نشان سوختہ. عزیزان گرامی وقار، آقائے کائنات فرماتے ہیں اب اپنی دوسری بات بتا. حبیب یمنی کہتا ہے دوسری بات اب میں نہ بتاؤں گا، اب آپ بتائیے دوسری بات کیا ہے. آقائے کائنات کا تکوینی اختیار دیکھو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو سن، دوسری بات یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے اپاہج ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتی ہے، جو پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، جو کانوں سے سن نہیں سکتی ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ اسے شفا عطا کر دے اس لیے کہ وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو جا، اللہ کے فضل سے ہم نے اسے شفا عطا کر دی.
یہ مصطفیٰ کا تکوینی اختیار ہے. حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر کے لوٹے ہیں, اب یمن پہنچے ہیں, اپنے دروازے پر دستک دی ہے. وہی بیٹی جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی, وہی بیٹی جو ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتی تھی, وہی بیٹی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی, وہی بیٹی جو کانوں سے سن نہیں سکتی تھی, باپ کی دستک بھی سن رہی ہے. دوڑ کر کے آئی ہے, دروازہ کھولا ہے, باپ نے بیٹی کو دیکھا. بیٹی یہ کیسے ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا, چودھری کا چاند میرے گھر میں اترا ہے اور کوئی حسین صورت والا مجھ سے کہہ رہا ہے ہم تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہے ہیں, تو یہاں کلمہ پڑھ کے شفایاب ہو جا. اللہ اکبر. یہ آقائے کائنات کا تکوینی اختیار ہے. اور تکوینی اختیار دیکھنا ہو, حضرت قتادہ کی آنکھ کا آپریشن نہیں ہے بلکہ آنکھ آنکھوں میں رکھی ہے اور رکھ کر کے لعاب دہن لگایا ہے, آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے. کسی صحابی کی پنڈلی ٹوٹی ہے, آقائے کائنات نے دست رحمت پھیرا ہے, پیر ٹھیک ہو گیا ہے. اور تکوینی اختیار دیکھو, میرے مصطفیٰ نے لکڑی اٹھا کر کے دی ہے, تلوار کا کام کرنے لگی ہے. یہ آقائے کائنات کا تکوینی اختیار ہے. اور تشریعی اختیار یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جس کے لیے 6 ماہ کے بچے کی قربانی جائز قرار دے دی, اس کی قربانی جائز ہو گئی. آپ حضور سید گوہر ربانی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے کہ حضور آپ بتائیے نماز میں اگر کوئی بات کر لے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ سید صاحب فرمائیں گے نماز نہیں ہوگی, نماز فاسد ہو جائے گی, نماز دہرانی پڑے گی. مگر آؤ دیکھو آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کو آواز دیتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صحابی آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. آقائے کائنات نے پوچھا جب میں نے بلایا تو کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں ہے؟ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دوڑ کر کے آ جاؤ. خدا کی قسم مصطفیٰ کے بلانے پر کوئی نماز توڑ کر کے آئے اور جا کر کے وہیں سے اپنی نماز پڑھے, نماز ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹا نہیں کرتی ہے, نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آقائے کائنات کا تشریعی اختیار ہے. اور دیکھو تکوینی اور تشریعی اختیار ملاحظہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, آقائے کائنات ٹہلنے کے لیے باہر نکلے ہیں, سیر تفریح کے غرض سے چلے جا رہے ہیں. راستے میں ایک اعرابی نظر آیا, اس کے ہاتھوں میں ایک گھوڑا ہے, وہ گھوڑا بیچنا چاہ رہا ہے. آقائے کائنات نے پوچھا کیا گھوڑا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا ہے. نبی پاک کو پسند آیا. آقائے کائنات نے کہا میں خرید رہا ہوں, کتنے پہ بیچو گے؟ اس نے کہا اتنی قیمت پر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور کہا سنو میں گھوڑا خریدنے کی نیت سے نہیں آیا تھا, اس لیے رقم ساتھ نہیں لایا. تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں رقم دوں گا, تم مجھے گھوڑا دینا. سودا ہو گیا, بات طے ہو گئی, معاملات بالکل طے ہو گئے. آقائے کائنات کے ساتھ وہ اعرابی چلنے لگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آقائے کائنات نے اسے کہا یہیں ٹھہرو, میں ابھی گھر کے اندر سے رقم لے کر کے آتا ہوں. وہ اعرابی اپنا جانور لے کر کے وہیں ٹھہر گیا. نبی پاک رقم لینے گئے. اتنے میں کچھ لوگ وہاں آ کر کے اکٹھا ہوئے اور بات ہونے لگی. کسی نے کہا یہ گھوڑا اتنے کا نہیں اتنے کا تھا, قیمت بڑھا کر کے بول دی. اب وہ اعرابی اپنے وعدے سے مکرنے لگا. آقائے کائنات قیمت لے کر کے آئے تو کہا میں نے آپ کو گھوڑا کب بیچا ہے, آپ نے گھوڑا مجھ سے کب خریدا ہے؟ آج بھی مارکیٹ کا کچھ یہی حال ہے. ایک بھائی مکان خرید رہا ہو تو دوسرا ایڈوانس بولی بول دیتا ہے. ایک بھائی دکان خریدنے جا رہا ہو اور 15 لاکھ کی دکان اسے مل رہی ہو تو پڑوسی جا کر کے 18 کی بولی لگا کر کے نکل جاتا ہے. اسے لینا نہیں ہے لیکن اسے دوسرے کو لیتے ہوئے دیکھ کر کے بھی تکلیف ہو رہی ہے. یاد رکھو یہ شریعتاً جائز نہیں ہے. اپنے بھائی کے سودے میں ٹانگ مت اڑایا کرو, اپنے بھائی کے معاملات کو بگاڑا مت کرو, اپنے بھائی کے معاملات میں بگاڑ پیدا مت کیا کرو. عزیزان گرامی وقار یہ روا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے سودے میں ٹانگ اڑائیں اور اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں. آپ پوچھیں مفتی صاحب سے, آپ پوچھیں سید صاحب سے کہ شریعت نے اسے پسند نہیں کیا ہے. عزیزان گرامی وقار اسی طرح کچھ لوگوں نے وہاں گھوڑے کی قیمت بڑھا دی. آقائے کائنات جب رقم
رقم لے کر کے آئے تو اس نے کہا میں نے آپ کو گھوڑا کب بیچا ہے, آپ نے کب خریدا ہے, اگر آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا آپ کو دینے کو تیار ہوں, اور اگر آپ گواہ نہ پیش کر پائیں تو پھر ہمارا آپ کا کوئی سودا. ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے, کسی کام سے گزر رہے ہیں, ان کے کان میں آواز ٹکرائی کہ کوئی میرے آقا سے گواہی مانگ رہا ہے, کوئی میرے محبوب سے کہہ رہا ہے گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری دوڑ کر کے پہنچے, کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت ملاحظہ کرو. آقائے کائنات فرماتے ہیں اے خزیمہ آپ نے بتایا کہ ملک الموت ہے, ہم نے مان لیا. اے اللہ کے رسول ہم نے آپ نے بتایا ہم نے مان لیا, ہم نے جنت نہیں دیکھی, آپ نے بتایا ہم نے مان لیا, ہم نے دوزخ نہیں دیکھا, آپ نے بتایا ہم نے مان لیا. اے اللہ کے رسول ہم نے خدا نہیں دیکھا. کل ایک نکاح منعقد ہوگا, اس نکاح میں ہندوستان کا سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا مفتی, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا شیخ گواہ بنایا جائے گا, مگر گواہ وہ ایک ہی ہوگا کیونکہ سب سے بڑا پیر ہے, اس لیے اس کے سب سے بڑا پیر لے آؤ. تنہا ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوگا, اس لیے کہ نکاح میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. پلٹ کر کے پوچھیے حضور سید صاحب قبلہ ذرا یہ تو بتائیے, اگر عالم روحانیت میں آپ سے ہم سوال کریں کہ مدینہ کی گلی ہے اور ایک نکاح منعقد ہونے والا ہے, وہ گواہ نہیں ہے بلکہ تنہا حضرت خزیمہ بن ثابت اپنی ترمیم کر کے کہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ گوہر کو بھی نسبت ہے اسی چمنستان کرم, گوہر کو بھی نسبت ہے اسی چمن, اور ان کے ناکان پر درود و سلام تھالیاں نچھاور کیجئے اور ان کے فضل و برکات سے مالا مال ہوئیے. رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کرتا آپ کرتے ہیں سو ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے بابا جان علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ ساتھ مجھ گنہگار خطا کار پر بھی نازل ہوں, انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. بڑی خوشی ہو رہی ہے اور رشک کرنے کا جی چاہ رہا ہے کہ الحمدللہ نبی کی 12 روزہ محافل میلاد کو مسلسل اس سال 50 سال پورے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلہ نور کو یوں ہی تا قیام قیامت جاری ساری فرمائے, اور جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ابھی مجھ سے قبل آپ نے ایک بڑا شاندار, جاندار, بہترین خطاب سماعت فرمایا, سب کچھ حضرت نے فرما دیا. میں بھی آ گیا ہوں شہیدوں میں نام لکھوانے انگلی کٹا کے. آئیے اپنے اصلاح کے دستور پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرض کرنے سے قبل چند اشعار ہم اور آپ مل کر گنگنا لیں. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ.
ہے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، آپ حضرات بھی ساتھ میں پڑھیے، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہوتی ہے صبح و شام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہوتی ہے صبح و شام تمہیں بعد، اے سرور انام تمہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ ہر دور کا امام یا رسول اللہ تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد، بس ہو گیا غلام تمہیں دیکھنے کے بعد، بس ہو گیا غلام تمہیں، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہم ہو گئے غلام تمہیں۔ اور جب سرکار کا کرم ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ عاشق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دے سرور انام تمہیں، دے سرور انام تمہیں، اور رگ رگ میں رقص کرتی ہے صہبائے بے خودی، رگ رگ میں رقص کرتی ہے صہبائے بے خودی، ہم بن گئے ہیں جام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہم بن گئے ہیں جام تمہیں دے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، دے سرور انام تمہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، شاعر فرماتے ہیں کہ ان بڑے لطیف ہیں، بڑے، ابھی آپ نے حسن سرکار کا سراپا علامہ سے سماعت فرمایا، شاعر فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں،
नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी, मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, वो और ही था, वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, और रहे वो अपनों से गाफिल। घूम के बोलो और मचल के बोलो, हम बेइख्तियार नबी को मानने वाले नहीं हैं, हमारा नबी मालिक व मुख्तार है। और हमारा आका तो ऐसा आका है कि अगर आशिक विजयवाड़ा में बैठकर मचल रहा है, अपने नबी को याद कर रहा है, परेशानी में घिरा हुआ है, नबी को पुकार रहा है, तो यकीन मानो मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को वो ताकत दी है कि मदीने में रहकर विजयवाड़ा के आशिक की मदद को तशरीफ लाते हैं और उसकी परेशानियों को दूर फरमाते हैं। रहे वो अपनों से गाफिल, रहे वो अपनों से गाफिल, ये सब अपने बैठे हैं, रहे वो अपनों से गाफिल। अरे माज अल्लाह, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। हम अपना मकाम समझो, अपना मर्तबा जानो। तुम अहले सुन्नत हो और अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है, अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। सब तो हमारे दामन में है, गौस हमारे, ख्वाजा हमारे, हुसैन हमारे, अली हमारे, अबू बकर हमारे, उमर हमारे, उस्मान हमारे, सहाबा हमारे, औलिया हमारे, आदम हमारे, नूह हमारे, जकरिया हमारे, सालेह हमारे, दाऊद हमारे, इब्राहिम हमारे, इस्माइल हमारे, कलीमुल्लाह हमारे, रूहुल्लाह हमारे, अमा पंजतन मेरे। घूम के बोलो और मचल के बोलो, पंजतन मेरे, खुदा मेरा, सहाबा मेरे। पंजतन मेरे, खुदा मेरा, सहाबा मेरे। मुनकिरो तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या है। सब कुछ तो हमारे मुकद्दर में है। तीजा हम करें, 40वां हम करें, बरसी हम करें, और गौस का मुर्गा हमारे मुकद्दर में। हम खाते हैं हम तो गाते हैं, हम पाते हैं तो गाते हैं। वो और लोग हैं जो पाते तो हैं लेकिन गाते नहीं हैं। हम जिससे पाते हैं उसके गुण, उसके गुण, उसके गुण, और जिसको जो मिल रहा है नबी से मिल रहा है, जिसको जो मिल रहा है नबी से मिल रहा है। सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली नबी से, फारूक आजम को अदालत मिली नबी से, उस्मान गनी को सखावत मिली नबी से, मौला अली को शुजाअत मिली नबी से, हुसैन शहीदों के सरदार बनाए गए नबी का सदका, गौसे आजम वलियों के ताजदार बनाए गए नबी का सदका है। हम तो ये कहते हैं, वही कहते हैं जो हमारे इमाम ने कहा, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला,
جس لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کامل شان والے سے ملا، متصل شان والے سے ملا، رحمت للعالمین سے ملا، شفیع المذنبین سے ملا، انیس الغریبین سے ملا، راحت العاشقین سے ملا، سراج ملا، وجہ تخلیق کون و مکہ سے ملا، حسین کے نانا سے ملا، زہرا کے بابا سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو رہیں وہ اپنوں سے غافل، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے ہاں علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے میرے نبی نے طریقہ بتایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے، جب گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو، جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو نبی پر سلام پیش کر کے داخل ہو، کیونکہ روح محمدی عاشقوں کے گھر میں جلوہ فکر ہوتی ہے۔ رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، نبی تو ایک ہیں، مدینے میں ہیں، وہ کیسے سب کو دیکھیں گے، وہ کیسے سب کو دیکھیں گے، آندھرا پردیش والے بلائیں، وجے واڑا والے پکارے، اننت پور والے پکارے، بنٹو ملی والے پکارے، کنٹاکل والے پکارے، تال پتری والے پکارے، پھر توٹور والے پکارے، یو پی والے پکارے، باندھا والے پکارے، کانپور والے پکارے، ہندوستان والے پکارے، پورے دنیا کے لوگ پکارے، کیسے نبی سب پہ نظر رکھیں گے؟ گوہر ربانی جواب دے گا، ارے نادان، وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے، ان کے شہزادے جس کو دنیا محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، ہیکل سمدانی، پیرانے پیر، روشن ضمیر، دستگیر کے نام سے جانتی ہے، میرا غوث کہتا ہوا نظر آتا ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردل علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ کون بول رہا ہے؟ بولو، یہ گوہر ربانی نہیں کہہ رہا، یہ محبوب سبحانی کہہ رہے ہیں، یہ قطب ربانی کہہ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کے تمام شہروں کو، تمام شہروں کو، اللہ کے جتنے شہر ہیں سب اللہ کے، 18,000 عالم، غوث فرما رہے ہیں تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ اما غور کرو، غوث کتنے بلند مقام پہ ہیں کہ تمام شہر رائی کے دانے کی طرح دکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کا مرتبہ کوئی کیا جان سکتا ہے؟ تبھی تو وقت کے مجدد نے کہا تھا نا، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب شہزادے کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تیزی سے اپنی بات کو مکمل کروں۔ دوستوں اور بزرگوں، انسان، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا،
लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पर सजाया, है ना। अच्छी सूरत में इंसान की तख्लीक फरमाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंसान के बदन में सबसे अफजल और इज्जत वाला अज़्व, हिस्सा, जुज़ कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, बदन में पार्ट्स ऑफ बॉडी, चेहरा, पेशानी, सर, यही है ना। क्योंकि ये पेशानी 5 मर्तबा अपने रब के आगे झुकती है। तो सबसे अफजल पेशानी, सर, और सबसे कमतर, बोलो यार, डरो मत, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 12 बज गए क्या? बज गए, 12 बज रहे हैं। लोग कहते हैं हजरत कि 12 का भी मामला अजीब होता है। 12 से पहले की कंडीशन ये होती है कि आंखें खुली रहती हैं, मुंह बंद रहता है, और 12 के बाद मामला पलट जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है, और लोग कहते हैं इसके 12 बज गए। लेकिन गौहर रब्बानी कहता है कि सुन्नियों के कभी 12 नहीं बजते हैं। ना हमारे बद्र में 12 बजे, ना हमारे उहद में 12 बजे, ना हमारे खंदक में 12 बजे, ना हमारे करबला में 12 बजे। हमारे 12 नहीं बजते, हम 12 बजा दिया करते हैं, क्योंकि हम 12वीं वाले के मानने वाले हैं। हम 12वीं मनाते हैं। कहाँ लिखा है 12वीं? कहाँ लिखा है मीलाद मनाना? कहाँ लिखा है मीलाद मनाना? हाँ, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है, हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है मीलाद मनाना। ओहो दोस्तों और बुजुर्गों, तो इंसान के बदन में सबसे अफजल, बोलो, सबसे कमतर पाँव। पाँव, अरे बाप रे, पैर का इमाम है, नंगे नंगे पैर आ रहा है चप्पल में, ऐसे घर में मत घुसो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? पैर कोई वैल्यू नहीं। मैं एक बात और अर्ज करता चलूं। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक है कीमत और एक है निस्बत। एक है कीमत और एक है निस्बत। शय की अहमियत कीमत से नहीं होती है, निस्बत से होती है। शय की अहमियत कीमत से नहीं होती है, निस्बत से होती है। आप कहेंगे हजरत ये कैसे हो सकता है? पैसा बहुत बड़ी चीज है, जो जितना कीमती होगा उसकी उतनी अहमियत होगी। मैं कहूंगा चलो आज तुमको ईद की शॉपिंग कराते हैं। चांद रात हो गई है, चाहो ईद में कपड़े खरीदने गया इंसान, एक से एक कपड़े खरीदे, और उसके बाद सोचा अब जूते भी तो खरीद लिए जाए। जाके 5000 के जूते खरीदे। कितने के? 5000 के जूते खरीदे। अब सोचा है ईद की नमाज पढ़ने भी तो जा रहा है, तो टोपी भी तो चाहिए। गया दुकान में, कोई 50 रुपए की टोपी उसने, बोलो यार, खरीद ली। अब दूसरा दिन हो रहा है, 5000 का जूता है, 50 रुपए की टोपी है। आपसे कहा जाए जनाब, अगर कीमत ही सब कुछ है तो 5000 के जूते को सर पे रख लो, और 50 रुपए की टोपी को पैरों पे रख लो। आप कहेंगे हजरत दिमाग सही है आपका, यहाँ कीमत नहीं है, निस्बत देखी जाती है, निस्बत। हमें जो 50 रुपए की टोपी है,
قیمت میں اگرچہ کم ہے لیکن مقام میں مرتبے میں بڑی افضل و اعلیٰ ہے۔ 5,000 کا جوتا کوئی سر پہ رکھنا گوارا نہیں کر سکتا، 50 روپے کی ٹوپی کوئی پیروں میں پہننا گوارا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیر رذیل ہوتے ہیں، پیروں کی اہمیت کم ہے، سر کا مقام بلند ہے۔ لیکن آج گوہر ربانی کو کہہ لینے دیا جائے یہ ہمارے پیر ہیں جو بیکار ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں جو بیکار ہیں۔ اگر یہی قدم اللہ والوں کے ہوتے ہیں، مرید آتے ہیں حضرت مکان بنایا ہے قدم رکھ دیجئے تاکہ برکت حاصل ہو جائے، اما ہمارے قدم ہے بیکار۔ لیکن یہی قدم اگر شہنشاہ ہندوستان کے ہوں، غریبوں کو نوازنے والے غریب نواز کے ہو، میرے خواجہ کے ہو، تو یہ قدم قدم نہیں رہتے۔ کیا بھول گئے وہ منظر جب ایک بہت بڑا جوگی آیا تھا غریب نواز کے مقابلے میں، اور جب ہوا میں اڑنے لگا مریدوں نے کہا حضور اڑیے، کہا میں اڑوں گا تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ارے میرے قدموں سے جو جوتیاں نسبت رکھتی ہیں اب آگے کا کام ان کا ہے۔ غریب نواز نے اشارہ کیا، تاریخ میں مرقوم ہے، غریب نواز کے قدموں سے نسبت رکھنے والی جوتیاں فضا میں اڑی ہے اور جوگی کے سر پہ ایسی بجی ہیں کہ جوگی کا غرور زمین میں آیا، غریب نواز کے قدموں میں آیا، اور غریب نواز کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر عبداللہ بیابانی بن گیا۔ ہمیں ہمارے قدم ہو تو بیکار، اور یہی قدم اگر اللہ والوں کے ہوں تو ان سے نسبت رکھنے والی جوتیاں بھی کفر کے غرور کو دوڑ کر دائرہ ایمان میں داخل کر لیتی ہیں۔ کہہ لینے دیا جائے مجھے ہمارے قدم بیکار ہے، لیکن یہی قدم اگر پیرانے پیر کے ہوں، روشن ضمیر کے ہو، دستگیر کے ہو، تو عالم یہ ہوتا ہے ہمارے قدم بیکار ہے۔ لیکن یہ قدم اگر غوث اعظم کے ہوتے ہیں نا تو سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں، اور ہمارا راجہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ دل ہے، جگر ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہمارے قدم ہیں تو بیکار، اور یہ قدم غوث اعظم ہے تو ولایت کی مہر بن کے اولیاء کی گردنوں پر نقش ہوتے ہیں۔ بریلی کا قلندر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہمیں ہمارے قدم بیکار۔ اگر یہی قدم غوث اعظم کے ہو تو ولیوں کے سر کی زینت بن جائیں۔ آؤ ایک منظر اور دکھاتا ہوں، جھوم کے بولو اور مچل کے بولو، میرا پیغمبر ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، میرے پیغمبر نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بچے سب کھیل رہے ہیں، میرے پیغمبر آگے بڑھے، بچوں کو چیرتے ہوئے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، چھوڑ دیا،
صحابہ محو حیرت ہیں، یا رسول اللہ بچے تو اور بھی ہیں، آپ نے اسی بچے کو کیوں اٹھایا، اس کو کیوں چوما، اس کو کیوں سینے سے لگایا، بچے تو سب برابر ہیں۔ گویا میرا پیغمبر فرماتا ہے یہ بچہ، اس بچے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس بچے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ بچہ کھیل رہا تھا، یہ بچہ کھیل رہا تھا، اور عجیب کھیل کھیل رہا تھا، ایسا کھیل کھیل رہا تھا کہ کھیل کھیل میں میرے دل سے کھیل رہا تھا، کھیل کھیل میں میرے دل سے کھیل رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کھیل رہا تھا؟ کہا میرے دل کے ٹکڑے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کھیل رہا تھا؟ کہا میرا حسین آگے آگے جا رہا تھا، یہ بچہ حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جہاں میرے حسین کا قدم پڑتا تھا یہ بچہ وہاں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیتا تھا، اپنے منہ سے چوم لیا کرتا تھا۔ مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس بچے کو اٹھا کر چوم لیا۔ ہمارے قدم ہیں تو بیکار، ہمارے قدم ہیں تو بیکار، یہ قدم غریب نواز کے ہوں تو کفر کاٹنے میں مددگار، یہ قدم غوث والے 11ویں والے پیر کے ہوں تو ولیوں کے سروں کی زینت، اور یہی قدم اگر میرے حسین کے ہوں تو اس کی خاک کا ادب کرنے والا محبوب نظر مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ ہمارے قدم بیکار، لیکن یہ قدم اگر حضرت حاجرہ کے ہو اور پہاڑی پر پڑ جائے تو اس پہاڑی کو اللہ اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا کوئی بہت قیمتی پہاڑ ہیں؟ کیا سونا چاندی ان میں جڑا ہے، یا ہیرے نکلتے ہیں، یا کھنج کے کھدان ہیں، جو بہت بلند ہیں؟ نہیں، جو علماء اکرام یا جو عوام، جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے نوجوان ساتھی گئے ہیں، دیکھا چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں دو، صفا اور مروہ، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ یا اللہ یہ پہاڑیاں، ان سے بڑے پہاڑ تو ہمارے ہندوستان میں ہیں، ہمالیہ پہاڑ اتنا بلند، وہ نشانی نہیں۔ جواب یہی ملے گا تو پہاڑ کی بلندی کو دیکھتا ہے، میں نسبت کو دیکھتا ہوں۔ پروردگار یہ تو نے اپنی نشانی قرار دیا، فوراً تصور میں وہ واقعہ گردش کرنے لگا۔ اللہ کا نبی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، پیاس سے بلک رہے ہیں، حضرت حاجرہ ہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، تڑپتا ہے اگر بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے اگر بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور اگر خود ماں مچل جائے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ تڑپتا ہے اگر بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر خود ماں مچل جائے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک ہونے والے ایک نبی کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، کبھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے۔ جس پہاڑی پر کبھی اونچا چڑھتی کہ کہیں پانی دکھائی دے جائے، پھر بچے کا خیال آتا، دوڑ کر آتی، پھر صفا پر مروہ پہ چڑھتی، اور جب آخری مرتبہ آئی تو دیکھا کیا، اسماعیل ذبیح اللہ ہمارے نبی کے جد ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔
پانی کا چشمہ جاری ہے اور اتنی تیزی سے جاری ہے، اتنا تیز جاری ہے، حضرت ہاجرہ گھبرا گئی، کہیں ایسا نہ ہو سیلاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو پورا مکہ بہہ جائے۔ آپ نے گھبرا کر کہا زم 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 زم، ٹھہر جا، رک جا رک جا، وہ پانی ہی زمزم بن گیا۔ ہمارے قدم ہیں بیکار، اور یہی قدم اسماعیل ذبیح اللہ کے ہو، اور اس قدموں سے جو پانی نسبت پا جائے، اب سارے پانی تو بیٹھ کر پیو گے۔ ابھی مولانا نوشاد علیمی صاحب کو پانی دیا گیا ہے، بیٹھ کے انہوں نے پیا۔ اب ایک حاجی صاحب آئے، انہوں نے چپ چاپ سے ایک باٹل دی، حضرت پانی۔ اب مولانا نوشاد علیمی صاحب نے دیکھا، کھڑے ہو گئے، بسم اللہ کر کے 3 مرتبہ میں پیا۔ اب عوام دیکھ رہی، حضرت پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، آپ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ کہا جواب دیں گے، میرے بھائیوں، پانی بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن نسبت بہت کام کی چیز ہے، اور پانی بیٹھ کر پیے جاتے ہیں۔ اور جس پانی کو ذبیح اللہ کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے، ایک نبی کے قدموں سے نسبت کی وجہ سے اس کے ادب اور احترام میں اس کو کھڑے ہو کر پیا تھا۔ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، لیکن اللہ کی بندی کے، نیک بندی کے قدم پڑے تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے متقی ہیں۔ قدم ہمارے ہوں تو، بس آخری بات کہہ کے گزر جاؤں، قدم ہمارے ہوں تو، قدم ہمارے ہوں تو، لیکن یہی قدم اگر خلیل اللہ کے ہوں، ابھی بیٹے کا ذکر سنا، اب باپ کا ذکر سنا۔ خلیل اللہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرتے کرتے جس پتھر پر کھڑے ہیں، اس پتھر کا یہ عالم ہے کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی ہیں، یہ پتھر بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد وہی پتھر میلاد مصطفیٰ کا منبر بنا، اور پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے نبی کی آمد کے ترانے گائے، ربنا وابعث فیہم رسولا کی صدائیں بلند کی۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ اس پتھر نے اپنے کلیجے کو موم کیا اور خلیل اللہ کے نشان قدم کو اپنے سینے پر جگہ دی۔ فتح مکہ میں سارے پتھر باہر، بڑے بڑے اڑے تھے، لات منات کھڑے تھے، اور جیسے ہی نبی کی چھڑی پڑی اوندھے منہ پڑے تھے۔ سارے پتھروں کو نکالا گیا، لیکن ایک پتھر کو خانہ کعبہ کے سامنے نصب کیا گیا۔ معلوم ہے کیا ہے؟ پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے، لیکن اس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کے نشان ہیں۔ ہمارے قدم ہوں تو بیکار، اور اللہ والوں کے قدم ہوں تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے طواف کرنے والوں، تمہارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے خلیل کے قدموں کے آگے سر جھکا کر 2 گانا ادا نہ کر لو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے قدم ہوں تو بیکار ہیں اگر یہی قدم نبیوں کے تاجدار سید الانبیاء آمنہ کے دلارے، چشم عبداللہ کے تارے، بے سہاروں کے سہارے، کشتی کے کھیول ہارے، جناب محمد الرسول اللہ کے ہوں،
आओ एक मंजर दिखाता हूँ, मेरे नबी दुनिया में आ गए हैं। अब झूम के बोलो, शब आने वाली है, और मचल के बोलो, मेरे नबी दुनिया में आ गए हैं। सारी औरतें दूध पिलाने वाली आ रही हैं, बच्चों को ले जा रही हैं। एक कमजोर ऊंटनी पे, कमजोर ऊंटनी पे हलीमा सादिया आ रही हैं। सारी औरतें तेज रफ्तार सवारी से पहले मक्के पहुंच गई, बच्चों को लिया। इनकी ऊंटनी कमजोर है, लागर है। अल्लाह अल्लाह, ये आखिर में आ रही हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत। ऐ हलीमा, तुम्हारे मुकद्दर पर हमारी जाने कुर्बान। आपने कैसी अजीम दौलत पाई है, अल्लाह के महबूब की खिदमत का आपको मौका मिला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार ने आपका दूध पसंद फरमाया और मेरी सरकार को हलीमा लेकर चली, है ना, लेकर चली। क्या हुआ, जैसे ही ऊंटनी पे बैठी, नबी के कदम ऊंटनी पर पड़े। अब मुझे कह लेने दिया जाए, ऊंटनी ऊंटनी नहीं रही बल्कि बुराक बन गई। ऊंटनी जो धीरे 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 चल रही थी, रहमतुल लिल आलमीन के कदम क्या पड़े हैं, अब सरबत भागती हुई नजर आई। जो औरतें आगे निकल गई थी, हलीमा उनसे आगे निकल रही हैं। औरतों ने कहा, ऐ हलीमा रुक तो रुक। हलीमा रुकी। क्या हुआ? कहा, ऐ हलीमा, क्या तूने सवारी बदल दी है क्या? सवारी बदल दी है क्या? पहले तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, अब बहुत तेज रफ्तारी से चल रही है। हलीमा ने मोहब्बत भरा जवाब दिया था, ऐ मेरी सहेलियों, मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि सवारी का सवार बदल गया। हाँ, हमारे कदम है तो नबी के कदमों का जलवा देखना है। आओ, हलीमा लेकर आ गई हैं, अपनी झोपड़ी में रखे हैं। औरतों ने कहा, हलीमा, तू, तेरे पास बहुत मालो दौलत आ गई है क्या? रात रात भर तेरा घर में चिराग जलता रहता है, रात को चिराग बुझा के सोती नहीं है क्या? कहा, मैं क्या करूं, मैं तो चिराग जला बुझा के सोती हूँ। कहा, पूरी रात तेरी झोपड़ी से उजाला आता है। कहा, क्या बताऊं, जब से मोहम्मद को लेके आई हूं, है उसका रात होती है, उसका चेहरा भी आपने सुना, वद्दुहा, चेहरा ऐसा चमकता है कि किसी रोशनी की जरूरत नहीं। सुबह हो रही है, एक औरत आई, ऐ हलीमा, तेरे घर में जो बच्चा आया बड़ा बरकत वाला है, तेरे जानवरों में बरकत हो रही है, लेकिन एक परेशानी है। कहा, क्या है? कहा, ऐ हलीमा, मेरा बच्चा जो है बीमार हो गया है, अगर तेरे पास कुछ रुकिया है, कुछ झाड़ फूक है, कुछ दम का मामला है तो मुझे दे दे, मेरे बच्चे की तबीयत सही हो जाए। हजरत हलीमा ने कहा, तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। अंदर गई, एक तश्त में पानी लिया, मेरे नबी के नन्हे नन्हे कदम हैं, उन कदमों को धोया है, उन तलवों का गुसाला लाकर उस औरत को दिया, जा अपने बच्चे को पिला दे। बच्चे को पिलाया गया, बच्चा शिफा पा गया। उसने दूसरे से कहा, आमना के पास बहुत अच्छा पानी है, मरीजों को पिलाओ तो शिफा मिल जाती है। अब लोगों की भीड़ लगने लगी, जिसको देखो। अब हजरत हलीमा ने सोचा, अगर मैं बार बार अपने बच्चे के पैर धुलाऊंगी तो मेरे बच्चे को कहीं सर्दी न हो जाए। आपने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, हौज बनाया, उसमें पानी जमा किया और मेरे आका के नन्हे नन्हे कदमों को धोकर उनके गुसाले का पानी लेकर उस हौज में डाल दिया और लोगों से कहा, अब जिसको पानी चाहिए इस हौज से लेता जाए, अब जिसको पानी चाहिए इस हौज से लेता जाए। बीमार आ रहे हैं, पी रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, आ रहे हैं, पी रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, बीमारों को शिफाएं मिल रही हैं। बरेली के कलंदर ने जब चश्मे तसव्वुर से इस मंजर को देखा तो पुकार उठा, जिसके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। है जिसकी दो बूंद है, जिसकी दो बूंद है, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने महबूब की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, उनके मिशन पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा, सबको मीलादुन नबी का सदका अता फरमा। ये किस्सा है 15 मिनट है, अच्छा थक गए होंगे भाई अब आप लोग हैं? नहीं थके? अच्छा कितने लोग थक गए, हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ही ऐसी है। हाँ, हमको दुनियादारों से क्या मतलब, हम तो अपने नबी का गुण गाते हैं। बेमिसाल पैगंबर अल्लाह ने दिया, हमें हमारे कदम है तो बेकार, हमारे कदम है तो इनके कदमों से निस्बत रखने वाली नालैन जूतियां उसको अपने सर का ताज बनाकर अमीर खुसरो रक्स करते हुए नजर आते हैं। हमारे कदम बेकार है, लेकिन अल्लाह वालों के कदम का ये आलम है। अब बात पूरी कर दूं अपनी। आपने बदन का आलम सुना, चेहरे का आलम सुना, जुल्फों का आलम सुना, गौहर रब्बानी को कह लेने दिया जाए हम जिसके कदमों का ये आलम है, जिसके कदम का ये आलम है, उसके पूरे बदन का आलम क्या होगा। कैसा हसीन पैगंबर अल्लाह ने हमको दिया, बेमिसाल पैगंबर है, बेनजीर पैगंबर है। एक से एक हुस्न वाले आए, एक से एक कमालात वाले आए, इख्तियारात लेकर आए, पावर लेकर आए, अथॉरिटी लेकर आए, मौजज़ात लेकर आए। हम कोई लकड़ी डाल दे तो अज़दहा बन जाए, कोई हाथ को दबा ले तो यदे बैजा। लेकिन हमारा नबी फिर हमारा नबी है। आदम से लेकर ईसा तक कम बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए, कोई ना कोई कमाल लेकर आए, कोई ना कोई इख्तियार लेकर आए, कोई ना कोई मोजज़ा लेकर आए। लेकिन मेरा पैगंबर कोई एक कमाल लेकर नहीं आया, कोई एक मोजज़ा लेकर नहीं आया, कोई एक इख्तियार लेकर नहीं आया, बल्कि सरे अनवर से लेकर कदम मुबारक तक मेरा पैगंबर मोजज़ा बनकर आया है। मेरे नबी चले तो मोजज़ा, मेरे नबी उठे तो मोजज़ा, मेरे नबी खाए तो मोजज़ा, मेरे नबी पिए तो मोजज़ा, मेरे नबी सो जाए तो मोजज़ा, मेरे नबी जागे तो मोजज़ा। अल्लाह अल्लाह, कितने अल्लाह ने अपने महबूबों को, अपने नबियों को मोजज़ात अता किए, लेकिन सबसे औला व आला कैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, नाम सुना है कि नहीं सुना? ऐसा अल्लाह ने मौजज़ा अदा किया था, अगर लोहे को हाथ में लेकर मसल दे तो लोहा पिघल जाए, जैसा आकार देना चाहे वैसे आकार में ढल जाए। बहुत अजीम मौजज़ा है, लेकिन वो दाऊद है, हमारे आका हबीबुल्लाह है। लोहा हाथ में लेकर पिघलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन गौहर रब्बानी को कह लेने दिया जाए लोहा पिघलता है। लोहा पिघलता है कि नहीं पिघलता? हमें भट्टी में डाल दो आखी, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? बोलो बस 2 मिनट और। पिघलेगा?
लोहा, सोना, चांदी, पीतल, कॉपर, गिलक, पत्थर, पत्थर पिघलेगा। फिर से बोलो। अच्छा, लोहा, बुलंद आवाज से बोलो। लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, जस्ता, तांबा, पत्थर, पत्थर, पत्थर नहीं पिघलता। लोहे को पिघलाना बहुत बड़ा मौजूदा है, लेकिन हम हबीबुल्लाह के उम्मती है और मेरा पैगंबर इस शान का मालिक है। वो पत्थर जो लोहे में नहीं पिघलता है, लेकिन मेरा पैगंबर अगर अपना कदम रख देता है तो पत्थर पिघल जाता है और महबूब के कदमों को अपने सीने पर सब्त कर लेता है। अल्लाह अल्लाह, कैसा बेमिसाल पैगंबर दिया है अल्लाह ने हमको। वो खलीलुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है, वो कलीमुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है। एक से एक पैगंबर आ रहे हैं, कमालात लेकर आ रहे हैं। हजरत कलीमुल्लाह के मोजज़ात पर हमारी जाने कुर्बान। कैसा अजीम मोजा अल्लाह ने अता किया। अगर आसा को जब पाने की जरूरत ही, वह इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम। जब मूसा ने पानी तलब करना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे, अपने असा को पत्थर पर मारो। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। ऐ मूसा, अपने असा को पत्थर पर मारो। क्या हुआ? फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। कितना अजीम मोजज़ा। लाठी मारी पत्थर पर, 12 चश्मे जारी हो गए। कहां से? कहां से? पत्थर से। बहुत बड़ा मोजज़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन एक मुस्तफ़ा का दीवाना खड़ा हुआ, ऐ कलीमुल्लाह, आपका मोजज़ा बहुत अजीम है। पत्थर से आपने 12 चश्मे जारी फरमाए, लेकिन पत्थर से पानी निकलता है। बड़ी बड़ी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। बोर करवाओ, जहां पत्थर आ जाए समझ में आता है इसके नीचे पानी है। पत्थर से पानी निकलता है। लेकिन आसा मारकर 12 चश्मे जारी कर लेना, ये कलामे का है, ये मोजज़ा है कलीमुल्लाह का। लेकिन वो कलीमुल्लाह है, हमारे आका हबीबुल्लाह है। पत्थर से पानी निकलता है, लेकिन मेरे आका हबीबुल्लाह की शान ये है, उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर। जो प्यास टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह। पत्थर से पानी निकालना कमाल है, शान कलीमुल्लाह है। लेकिन उंगलियों से, हर उंगली से रहमत के धारे बहाना, पानी की नहरें जारी करना, ये हबीबुल्लाह की शान है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाब। वो पंजाब नहीं, उसको भी पंजाब इसलिए कहा जाता है कि वहां 5 नदियां हैं। पंज आब, 5 पानी। वो पंजाब इसीलिए है क्योंकि 5 नदियों का क्षेत्र है। मेरे आका उस पंजाब को नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि आला हज़रत फरमा रहे हैं, ये पंजाब 1 2
3 4 ہاں کٹورے میں میرے نبی نے پانی میں ہاتھ رکھا. اب مصطفیٰ کی انگلیوں سے رحمت کا دھارا جاری ہے, پورا لشکر سیراب ہو رہا ہے. ہم خیال کلیم اللہ یہ ہے کہ پتھر پر عصا ماریں تو پانی کے 12 چشمے جاری کر دے, اور شان حبیب اللہ یہ ہے کہ جن انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا ہے مصطفیٰ چاہتے ہیں تو ان انگلیوں سے رحمت کے دھارے بہا دیتے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جو التجا کرتے ہیں رب ارنی, یا اللہ جلوہ دکھا دے. ہم کلامی کے شرف سے تو مشرف ہوتا ہوں, یا اللہ جلوہ دکھا. آواز آتی ہے, ندا آتی ہے, لن ترانی, اے موسیٰ تم ہرگز دیکھ نہ پاؤ گے. گوہر ربانی کو کہہ لینے دیا جائے, کلیم اللہ کی عظمتوں پر قربان, لیکن وہ کلیم اللہ ہے جو دیدار کی, جو اللہ کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں, اور جواب ملتا ہے لن ترانی. اور یہ شان حبیب اللہ ہے, تمنا نہیں کر رہے ہیں, بیت ام ہانی میں لیٹے ہیں. اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے, جبریل جاؤ میرے رب محبوب سے کہنا کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. یہ کلیم اللہ ہے جو دیدار کی تمنا کریں, اور ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں جو آرام کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کو خدا معراج کا دولہا بنا کر اپنا جلوہ دکھاتا ہے. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا, قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے, پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے نبی کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو پہچانو, اپنی قدر کرو. ایسا نہ ہو دوستو اور بزرگوں, وہ ہم اس امت میں پیدا کیے جس امت میں ہونے کی آرزو انبیاء و مرسلین کرتے تھے. ایک شیر کا بچہ بچپنے ہی میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ کے بکریوں کے ساتھ رہنے لگا. کون؟ شیر کا بچہ. اور بکریوں کے ساتھ رہتے وہ بھی اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا ہے. اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیر آیا تو ساری بکریاں بھاگی تو یہ بھی بھاگا. اب بکری حیرت سے دیکھ رہی کہ یہ کیوں بھاگ رہا ہے. ارے وہ بکریوں کے ساتھ تھا, اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا, لیکن جب پیاس لگی اس کو اور پینے کے لیے اس نے ندی میں منہ ڈالا ہے تو اپنے آپ کو دیکھا ہے میں بکریوں کے ساتھ رہتا ہوں, میں بکری نہیں ہوں, میں تو وہ شیر ہوں جس سے سب خوف کھا کر بھاگتے ہیں. تب اپنی حقیقت سمجھ میں آئی, میں کیا ہوں اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا. اے دوستو تم کیا ہو, اپنی قدر جانو, اپنی اہمیت کو پہچانو. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو تمام نبیوں کا تاجدار ہے. ہم اس پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ہم گنہگاروں کو کبھی فراموش جس نے نہ کیا پیدا ہو رہا ہے. تو رب حبلی امتی کی صدائیں آ رہی ہیں. زندگی کے ہر لمحے میں ہم گنہگاروں کی خاطر دعائیں مغفرت کر رہا ہے. وہ پیغمبر جو وصال ظاہری کے بعد بھی حضرت قسم بن عباس نے دیکھا تھا کہ لمحہ مبارک ہل رہے ہیں, کانوں کو قریب کیا تھا تو یہی آواز آ رہی تھی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. جو پیغمبر اپنی پیدائش میں ہم کو نہ بھولا, جو پیغمبر زندگی میں کسی گوشے میں ہم کو فراموش نہ کیا, وہ نبی جو وصال کے بعد بھی ہم کو یاد کر رہا ہے, اور وہ نبی جو قیامت کے دن جہاں باپ نہ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا, سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے. تمام انبیاء بھی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری, اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو میرے نبی کی ذات کام آئے گی. اپنے دامن رحمت میں ہم گنہگاروں کو اگر کوئی چھپائے گا تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. جہاں سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری, کہیں گے سارے نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا.
وہاں بھی کوئی کام آئے گا تو میرا محبوب کام آئے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج بھی مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنا لو. برتھ ڈے ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو گفٹ دیتے ہیں. بولو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کھلونے دیتے ہیں, ٹافی دیتے ہیں. بڑا ہوتا ہے تو کتابیں دیتے ہیں, عطر دیتے ہیں, سینریز دیتے ہیں. بولو بغیر گفٹ کے برتھ ڈے نہیں ہوتا ہے. اللہ اللہ, اب میرے نبی کا برتھ ڈے آ رہا ہے. جھوم کے بولو یار, اور مچل کے بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ, اب میرے نبی کا برتھ ڈے آ رہا ہے. سوچو کیا گفٹ دیا جائے, کیا گفٹ دیا جائے. ہم بھائی اپنی شان کے مطابق گفٹ دے سکتے ہیں اور وہ اپنی شان کے مطابق انعام دیں گے. بادشاہ کے دربار میں جاؤ اپنے شان کے مطابق تحفہ لے کر, اور بادشاہ اپنی شان کے مطابق انعام دیتا ہے. اے مسلمانوں, میرا پیغمبر فرماتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اب گفٹ دو ایسی چیز کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہاتھ سے فیصلہ کر دو, یا رسول اللہ معراج کا تحفہ نماز کی شکل میں آپ نے ہم کو دیا ہے. آج سے ہم وعدہ کر رہے ہیں محمد علی نوجوان کمیٹی کے جلسے میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ اب نمازیں ترک نہیں کریں گے. سوچو اگر مصطفیٰ نے ہم سے منہ پھیر لیا, قبر میں منہ پھیر لیا, تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے عمل کرو کہ میرا نبی خوش ہو جائے. نبی خوش ہو جائے گا تو خدا بھی خوش ہو جائے گا, کیونکہ ہم کو تو ہمارے امام نے بتایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عید میلاد النبی کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار دین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش تیرا میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل قولا کہیں اے شفیع امم. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شاہدی. تم پہ ہر دم کروڑوں دان دی. تم پہ ہر دم کروڑوں. مدینے میں سب کو بلا لیجیے اب, مدینے میں سب کو بلا لیجیے. امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ. درود و سلام
ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا معدن جود الله، الصلاة والسلام عليك يا مظهر لطف الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله العالمين، ويا خير الناصرين ويا مجيب السائلين ويا حكم الحاكمين. مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی نوازش و عنایات سے اپنے حبیب جناب محمد پروردگار اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کو کشادگی عطا فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کو بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، آصب و بلیات کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کو آصب و بلیات سے نجات عطا فرما. پروردگار اس کمیٹی محمد علی نوجوان کمیٹی کے جو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، مولا اس عرصہ دراز میں اس کے جملہ وابستگان جنہوں نے بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں، مولا سب کو جو حیات ہیں ان کو کی لاج رکھ لے. پروردگار ہم کو عزت و شان نصیب فرما، عروج و ارتقاء نصیب فرما، سرفرازی سربلندی نصیب فرما، ذلت و رسوائی سے بچا لے، ہلاکت و تباہی سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے. پروردگار ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے، اس کام کے کرنے کی قوت کو سلب فرما لے جس میں تیرے اور تیرے محبوب اہل روزگار کے روزگار میں برکتیں نازل فرما، ہمارے دکانوں میں، مکانوں میں، کاروباروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار اپنے فضل خاص سے ہم کو جب تک زندہ رکھ، حالت ایمان پہ زندہ رکھ، اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یا رب، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اون و محمد، ہر ایک جوا کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله.